بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے ویران مکان۔ فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ دور تک جاتی سنسان سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا شاہد کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر، کوئی جان پہچان کا بھی نہ تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ بھی کیا کرتا، غربت نے اسے یہاں شہر آنے پر مجبور کیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مناسب سا کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہ ہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر اس کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے شاہد، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بیگ اٹھائے انجان رستے کی جانب چلا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل جائے۔ بات سنو بیٹا، اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا اور پلٹے بغیر تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر آ گیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو نہیں، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا۔ شاہد کی آنکھوں میں چھائے ڈر کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ میں یہاں سے گزرنے لگا تھا، میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے آئے ہو؟ جی، میں گاؤں سے آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں۔ شاہد ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا اور مجھے یہاں رہائش کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی پاس میں میرا گھر ہے، وہاں تم رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر شاہد کی خوشی ڈھیر تھی۔ پر کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل کرے رہ لینا، اور میں اور میری بیوی ہی ہوتی ہے، اور ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے ایک گھر کی جانب آ کے رک گئے۔ گھر کافی پرانا اور خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول ٹھنڈا سا تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی ایک جانب میں ایک باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صحن کے لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی بری طرح سے شاہد کو گھور رہی تھی۔ اس کی گھورتی نظروں سے شاہد کو وہم شک کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں بنی سیڑھیوں کے جانب بوڑھا شاہد کو لے کر بڑھا، جو اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ ان کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے ختم ہونے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کی جانب ایک چھوٹا سا واش روم تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا اسے کمرے میں لیتے جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ نہیں، میں بس سونا چاہوں گا، بہت تھکن ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ شاہد کمرے کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا،
कोने में सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के बिल्कुल सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। एक तरफ बैग रखकर शाहिद कपड़े उठाकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो शाहिद खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ियों की जानिब खुलती थी। उस कमरे में एक और भी खिड़की थी जो रोड की जानिब खुलती थी। शाहिद उस खिड़की से देखने लगा तो वहां से आते कब्रिस्तान पर उसकी नजर पड़ी। उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही सो गया। आंख उसकी सुबह दरवाजे के दस्तक पर खुली। वो जल्दी से बेड से उतरा तो वो बूढ़ा उसको खिड़की से कमरे की तरफ झांकता नजर आया। बेटे खोलो। उसने दरवाजा खोला तो वो हाथों में नाश्ते की प्लेट लिए खड़ा था। बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करके शाहिद नीचे चला आया जहां सहन में कल वाली औरत तख्त पर बैठी थी और पास ही उसके वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम कसीदा है और मेरा नाम शुएब है। बूढ़ा बोला, अपने बारे में तो बता। वो बूढ़ी औरत बोली, मेरा नाम शाहिद है। मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा है आराम से रहना। तुम्हें यहाँ खाने पीने की रहने की कोई फिक्र नहीं। बहुत शुक्रिया आंटी, आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस अजनबी शहर में आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। मेरे लिए दुआ करना कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिन बाद उसे ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी बातें कर रहे थे। शाहिद का दिल हुआ कि वो बाहर की तरफ जाए। दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब साहिब बोले। जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे? हालात भी शहर के ठीक नहीं हैं। ऐसा करना कल चले जाना। अभी तो मैं तुम्हें दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं दूंगा। शाहिद ये बात सुनकर चुपचाप ऊपर की जानिब बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है यार, रात के बस 9 ही तो बज रहे हैं। यहाँ कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं जा भी नहीं सकता। मगरिब के बाद कहीं जाना नहीं, डाकू ना आ जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे डाकू इनके इंतजार में ही बैठे हैं। वो चलता फिरता आकर बेड पर लेट गया। उसे तो वैसे यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, मगर उन दोनों मियाँ बीवी की जाने की रोक टोक से वो बहुत खौफजदा था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया तो उठकर रोड वाली खिड़की पर आकर खड़ा हुआ। बहुत सुनसान इलाका है, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती 2 लड़कियां जो खिड़की में खड़े शाहिद को ही देख रही थी और हाथ हिलाने लगी। उनकी इस हरकत पर शाहिद घबरा गया। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो नीचे झांकने लगा। सहन में अब कोई नहीं था। वो धीमे धीमे सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ गया और आहिस्ता से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलट कर देखा तो दोनों मियाँ बीवी कमरे में सो गए थे। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक से सहन में लगे नीम के दरख्त पे बैठी बिल्ली हुराई। वो शाहिद पर हमला कर गई। वो एकदम सटापटा सा गया। वो काली स्याह बिल्ली शाहिद को बड़े बुरे तरीके से घूर रही थी। शाहिद घबरा कर ऊपर की जानिब भागा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बहुत खौफजदा हो गया। रात भर जागते गुजरी। फजर के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। दूसरे दिन ऑफिस से आते वक्त उसे पीछे से रूहानी आवाज पर पलटकर देखना पड़ा। कैसी हैं आप? वो ही 2 लड़कियां थी जिनको हारिस ने खिड़की से देखा था। हमने आपको हाथ हिलाया था मगर आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद की थी जैसे हाथ नहीं कोई गोली मार दी हो। वो लड़की मुस्कुराती हुई बोली। अब अक्सर ऑफिस से आते जाते उन दोनों लड़कियों से मुलाकात हो जाती थी। जिस वक्त शाहिद ऑफिस से आता था उस वक्त वो दोनों लड़कियां एकेडमी से आती थी। दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे और घर की तरफ से भी मुतमिन था। घर में सब उसकी नौकरी से खुश थे। अब उनके हालात बेहतर होने लगे थे। एक रात शुमाइमा ने उससे
رات میں ملنے کی فرمائش کی۔ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکی داری کے لیے وہاں بلی بھی موجود ہے۔ وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا، جس کو سن کر ساتھ کھڑی شہرش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ وہ ملنے کی حامی بڑھتے ہوئے گھر چلا آیا۔ جب شعیب انکل رات کو کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آ کر صحن میں جھانکنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان کرتا ہوا نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر چلا آیا، جہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سہرش نہیں آئی؟ سہرش کو وہ اس کے ساتھ نہ پا کر بولا۔ نہیں، وہ بول رہی تھی، میں خواب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ وہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پہ ہنس کر وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا، جو واقع میں ہی بہت حسین تھی۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے بعد ہے پارک۔ وہ اس کے ساتھ پارک چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس کے ساتھ اس پارک میں آیا تھا۔ آئمہ اس کو اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شاہد کی نگاہ اپنی واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سہرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن بہت بری طرح شاہد کو گھورنے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ درخت پہ بیٹھی بلی پر پڑی جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ آگے تم منع بھی کیا تھا کہ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم سنتے نہیں ہو۔ اف، آنٹی جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو۔ تم نے رات کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ تخت پر رکھا ہوا ہے کھانا میں نے تمہارے لیے۔ باورچی خانے سے آنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ شاہد شرمندہ ہو کر تخت پر پڑی ٹرے کی جانب بڑھا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر کمرے میں آنٹی کی جانب دیکھنے لگا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی۔ انکل آنٹی صحن میں تخت پر بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ اولاد کے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھی پر ہوئی نہیں۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے مایوس ہو گئے۔ میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ درخت کی جانب محبت سے بلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئی۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھیں عجیب سی لگی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ تمہارے انکل کو بہت بولا تھا میں نے، دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، پر مانے ہی نہیں۔ آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ ایسی ویسی لیلا مجنوں کی محبت تھی ہماری۔ آنٹی، یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس سوال کے جواب میں بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو آتی باتوں پر حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر نیچے کی جانب جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سامان تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں سرخ لباس پہنے نظر آ رہی تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی نظر آئی اور اس کے ارد گرد لڑکیاں تیار ہو کر بیٹھی تھیں۔ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی، دور سے کڑا سیڑھیوں میں پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ آجا شاہد بیٹا نیچے، شعیب صاحب بولے۔ وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا، یہ ہماری پڑوس کی بچی ہے،
اس کی شادی ہے؟ تو تمہاری آنٹی نے بولا تھا کہ رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے، تو محبت ہو گئی۔ انکل کی بات پہ وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا جو ہر کام میں آگے آگے تھی۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے جا رہا تھا اور پھر اسے نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی تو تھا، تو وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے، تو اس نے 2-3 بار اپنے آگے پیچھے چونک کر بھی دیکھا، مگر کوئی بھی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اس کو محسوس ہوئی۔ پوری رات اس کو لگا کوئی رسوانی آواز اس کو ڈراتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی اس سے کام نہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔ شام کو گھر واپس آتے ہوئے آئمہ نظر آئی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر پارک میں باتیں کرنے لگا۔ پتہ ہے، کان مالک کے گھر پڑوس کی بیٹی کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو مجھے دیکھ کر خیال آیا کہ ایک دن تم بھی ایسے ہی دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ کاش میں تمہاری دلہن بنی ایسے ہی بیٹھی ہوں۔ ایسا ضرور ہوگا آئمہ۔ میں پرسوں ہی گاؤں جا رہا ہوں اور جاتے ہی ماں سے میں تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ کیا سچ میں تم میرے سے شادی کرو گے؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا۔ گھر آ کر وہ تیاری میں لگ گیا، بیگ وغیرہ پیک کرنے لگ گیا، کیونکہ پرسوں اس نے اپنے گاؤں واپس جانا تھا۔ آج رات بھی مائمہ نے اس کو رات پارک کے لیے بلایا تھا۔ پارک سے واپسی پر رات کو قبرستان والے آتے ہوئے راستے سے اس کا پیر کسی پتھر سے اٹکا تھا اور زور سے جا کر کسی قبر پر گر گیا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ چلائی تاکہ جلدی سے راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی اس قبر کی تختی پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اسی قبر کی برابر والی قبر پر سیدہ شعیب لکھا ہوا تھا۔ حارث یہ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا۔ ہاں، یہ دونوں میاں بیوی تھی، یہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ اس گھر کی جانب اشارہ کرنے لگی جہاں شاہد رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے ان کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ ڈاکو نے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا۔ بیٹا دھیان رکھا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں ڈاکو ہوتے ہیں۔ شاہد کو ان کے جملے یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ تیزی سے گھر کی جانب دوڑا کہ مجھے ابھی ہی گھر جانا ہوگا۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اوپر چلا۔ سامان سمیٹنے لگا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سیڑھی والی کھڑکیوں سے دیکھا تو آئمہ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی اس بات پر وہ سر ہلاتا جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کے دماغ میں جماکہ ہوا، ان کو کیسے پتا میں جا رہا ہوں؟ وہ پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا، تم کہیں نہیں جاؤ گی آئمہ؟ پیچھے سے سہرش بولی۔ وہ حیران پریشان سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاہد، امیمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے پر بھی سہرش اس کو بتانے لگی، ان کا تعلق تینوں کے قبیلوں سے ہے اور صحن پر لگے نیم کے درخت پر رہتی چلی آ رہی ہیں۔ بلیوں کے روپ میں جو آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تب ہی آپ آئمہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اس کو بہت روکا، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے لوگ تو اس کو مار ہی ڈالیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ فرینڈز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔